تلنگانہ خانساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی، زیڈ پی کے چیئرمین بنڈا نریندر ریڈی، ناگرجنا ساگر کے ایم ایل اے نوملا بھگت نے انسویما کی میت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ساورکر نگر کے چیئرمین نندو وینی گنڈلا، پی اے سی ایس ریاستی بی آر ایس لیڈر کے وی راما راؤ کی والدہ آنندا منور کے سابق مارکیٹ چیئرمین کوپولا انسویما، تلنگانہ خانساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی، جے ڈی پی چیئرمین بنڈا نریندر ریڈی، ناگرجنا ساگر کے نلگنڈا ضلع مرکز میں ان کے آخری رسومات انجام دی گئی۔ اس موقع پر بھگت نے خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ ضلع رام کے سب ڈویژنل گول کے آخری پنچایت موسوا اند میں ڈی ڈی سی گول داڑم کے سربراہی میں ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں الگ الگ محکمہ جات کے ملازمین اور مقامی لوگ موجود تھے۔ علاقے میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ڈی ڈی سی گول داڑم و پنچایت نمائندگان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہماری سب سے بڑی مانگ ہے سڑک کا کام جلد شروع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس مقام ہے 2013 میں پی ایم جی ایس وائی کے تحت سڑک کا کام شروع کیا گیا تھا، مگر آج 12 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ سڑک مکمل نہیں ہو پائی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پی ایم جی ایس وائی نے سڑک کا موضوع بھی زمینداروں کو دے دیا ہے، مگر سڑک کا خواب ابھی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سڑک کا پیسہ بھی محکمے کے پاس پڑا ہوا ہے، مگر کام کیوں نہیں لگایا جا رہا، یہ جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر رامبن اور چیئرپرسن رامبن سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر سڑک کے کاموں کو شروع کرائے۔ ہمیں جگہ ہمارے موسم میں جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں جس دن ووٹ مانگنا ہوگا اس دن ہماری پوری جگہ ہوتی ہے۔ آج نہیں ہے ہمارے آج ہمارے گاؤں میں جگہ نہیں ہے۔ میسج تو لکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں۔ آؤ ڈنگا دیکھو کتنے ڈنگے چڑھے، 10% ہی بنا تین سڑکیں، چلو دیکھو جا کے آپ جے صاحب چلے دیکھے بنائیں کتنی بنتی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ و سابق ٹی پی سی سی صدر کیپٹن این اتم کمار ریڈی نے تلنگانہ میں کے سی آر حکومت اور مرکز کی مودی حکومت پر ریاست میں بے روزگار نوجوانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگاتے ہوئے سخت تنقید کی۔ وہ بدھ کو حیدرآباد میں انڈین یوتھ کانگریس کی قومی ایگزیکٹو میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ میٹنگ سے آئی وائی سی کے صدر سنواس بی وی، تلنگانہ انچارج کرشنا الوارو، تلنگانہ یوتھ کانگریس کے صدر شیو سینا ریڈی، اے آئی سی سی سیکریٹری ومشی چند ریڈی، ٹی پی سی سی کے ورکنگ صدر مہیش کمار گوڑ اور دیگر سینئر قائدین نے خطاب کیا۔ ممتاز معاشی اور سیاسی تجزیہ کار پروفیسر پربھات پٹنائک نے کہا کہ وزیر اعظم مودی ایک نو فاشسٹ ہے جنہیں بین الاقوامی سامراجیوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سامراجی زراعت کو ایک شے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت اس کے مطابق 3 زرعی قوانین لائی۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں نے لڑائی کی اور ان قوانین کو واپس لیا، اور تاہم انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ان قوانین کا ملک کے لیے خطرہ منڈلا رہا۔ انہوں نے کہا کہ استعمار نے ظالمانہ طریقے استعمال کیے اور کسانوں کا استحصال کیا۔ آج کے حکمرانوں کو بلاواسطہ طریقوں سے قابل قبول طریقے سے استحصال کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ہم سامراجیوں کے پیچھے پڑ گئے تو ہم افریقی ممالک جیسا انجام بھگتیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسان کے تحفظ کے لیے چوکنا رہنا زیادہ ضروری ہے۔ اریبندی فاؤنڈیشن اور تلنگانہ ریتو سنگم نے مشترکہ طور پر سندریا سائنس سینٹر میں تبدیلی عالمی تعلقات، موسمیاتی زراعت پر قومی پالیسی اور مانسون فصلوں کی کاشت کے موضوع پر ایک ریاستی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ تلنگانہ کے ضلع ناگر کرنول میں شیر کی موجودگی سے کسان خوفزدہ ہو گئے، جن کی چیخ و پکار پر یہ جنگلی جانور کھیتوں سے فرار ہو گیا۔ یہ کسان معمول کے مطابق اپنے کھیتوں میں زرعی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے کہ ان میں سے بعض کسانوں نے اس شیر کو قریب آتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ یہ واقعہ امرآباد منڈل کے وٹاور پلی میں پیش آیا ہے۔ اس واقعے کے سبب کسانوں میں خوف پایا جاتا ہے، جو اپنے کھیتوں میں جانے سے گریز کر رہے۔ اس واقعے کا ویڈیو وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گیا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے ساتھ ہی مقامی افراد میں خوف کی لہر دیکھی جا رہی ہے۔
दहशत गर्दी के इल्जामात का सामना करने वाली बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उस वक्त सदमे से दो चार होना पड़ा जब एक हिंदू लड़की अपने मुस्लिम आशिक के साथ फरार हो गई। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इस मामले में सदमा इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने फरार होने वाली लड़की को मुस्लिम नौजवानों से दूर रहने की तरगीब देने के लिए उसे फिल्म दी केरला स्टोरी सिनेमा थिएटर ले जाकर दिखाई थी। एक 19 साल हिंदू लड़की बीजेपी एमपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ मुतनाज़ फिल्म दी केरला स्टोरी देखने के बाद अपने मुसलमान आशिक के साथ भाग गई। ये वाकया गुज़िश्ता महीने पेश आया था। लड़की की शादी 30 मई को मुक़र्रर थी, ताहम वो अपने बॉयफ्रेंड यूसुफ के साथ नक़द रक़म और जेवरात लेकर फरार हो गई थी। उसके अरकान ख़ानदान ने यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उनकी बच्ची को मीठी मीठी बातों के जरिए लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया। उनका इल्ज़ाम है कि यूसुफ ने उनकी बेटी के ब्रेन वॉशिंग की और उसे अपने साथ फरार होने पर राजी किया। शिकायत में मजीद कहा गया है कि उनकी बेटी यूसुफ का वो कर्ज भी अदा कर रही है जो उसने किसी से लिया था। ताहम अपने अरकान खानदान के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए लड़की ने कहा है कि उसे किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से यूसुफ के साथ भाग गई। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.